إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہم نعبدو کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ آج کا جو دور ہے، اس دور میں ایک طبقہ ایسا ہے غیر مسلم کا جو طبقہ صرف اور صرف قرآن کریم میں اعتراض تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد جو ہے وہ پار کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی اور ایک واقعہ نقل کیا۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن کریم نے کسی جگہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ یہ وزن شعری کے اوپر ہے۔ وزن شعری سے مراد اشعار کے ایک وزن ہوتے ہیں، ہر جملے کا ایک وزن ہوتا ہے جو دوسرے کا بھی ہوتا ہے وزن۔ دو اشعار پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے، ردیف یا قافیہ۔ تو اب قرآن کریم میں آیات ایسی ہیں جن میں پورا پورا وزن ہے، جبکہ قرآن کریم جو سب سے بڑا دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یہ ھدی للناس، کہ یہ کتاب ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ایک آدمی تھا، اس نے بڑا دعویٰ کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور کہنے لگا میں نے قرآن میں ایک غلطی تلاش کر لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا، کہنے لگے میں نے کہا کہ بتاؤ غلطی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی غلطی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہر حوالے سے اس میں کوئی عیب نہیں، تو میں نے اس میں وزن شعری کا ایک عیب نکالا ہے۔ عیب کیسے نکالا؟ یہ بڑی ایک باریک سی بات ہے جو میوزک کے حوالے سے، وزن شعری کے حوالے سے سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، افواجا فسبح۔ وہ کہنے لگا یہ زبان پر بڑا ثقیل جملہ ہے، یہ عیب ہے اس میں وزن شعری کے اعتبار سے۔ جب افواجا آواز اوپر کو گئی تو اگلا جملہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، فسبح اس کے مخالفت میں آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑا آسان سا جواب ہے، افواجن پہ وقف نہیں کرنا۔ جب اس کو تجوید کے اعتبار سے پڑھیں گے، وزن شعری میں لائیں گے، افواجن فسبح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کہا کہ ابھی تجھے بڑی عمر چاہیے، تو اس پر نہ اعتراض کبھی آج تک وہ صحیح معنوں میں کوئی تلاش کر سکے۔ تو اب جو اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ اعتراض ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ اسلام غلامی ختم کرنے کے لیے آیا، جبکہ ایاک نعبدو، نعبدو میں ایک تصور ہے۔ اب وہ کھینچ تان کے نکالیں گے نا، ہم نعبدو کا معنی لیتے ہیں عبادت کرنا، وہ نعبدو پر ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں غلامی کے خلاف، جبکہ دین نے آپ کو غلامی کا طوق پہنا دیا۔ اب لفظ عبد دیکھا اور لفظ عبد دیکھا تو پھر وہ ڈکشنری سے لفظ کا معنی نکالا، کہا دیکھو جی قرآن نے تمہیں غلامی کا طوق پہنایا۔ اب اگر تو آپ اس کا مفہوم صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن جس عبد کی بات کر رہا ہے وہ تو بہت بڑے شرف اور مقام و مرتبے کی بات ہے۔ قرآن کریم کسی چھوٹے جملے کے لیے عبد کا ذکر نہیں کر رہا۔ اگر یہ لفظ عبد کوئی عام سا معنی ہوتا، کوئی عام سا اس کا مفہوم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لفظ عبد ذکر کیا۔ تو آپ اس عبد کا وہی معنی کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے؟ کہ ہمارے ہاں چونکہ ان کے معاشرے میں ہے نا کہ لفظ عبد جو ہے اس کو بڑی تذلیل کی نگاہ سے اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو اس حوالے سے کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ قرآن سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے بل عباد مکرمون، کہ وہ معزز ہیں، وہ جو عباد ہیں، جو فرشتے، کون سے عباد ہیں؟
جو معزز ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے قرآن نے فرمایا نعم العبد، وہ کیا ہی اچھا عبد ہے، کیا ہی اچھا عبد ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان کے بارے میں قرآن لفظ عبد بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ جو لفظ عبد ہے یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے آپ کی شرافت کو، آپ کی کرامت کو، آپ کے رتبے اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے کہ یہ میرا ہے۔ قرآن میں ان عبادی، اے شیطان جو میرے ہوں گے۔ تو جس غلامی جو عبد کا معنی یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ معنی اس کا قطعاً نہیں بنتا۔ تو یہ اعتراض ان کا صرف کتابی حد تک ہوتا ہے، ہمارے جو عام فہم بچے ہیں وہ اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے واقعہ ذکر کیا کہ ہم جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو ایک پارٹی ہوتی ہے الوداعی پارٹی، تو اس پارٹی میں ہم سارے شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں نے بھی کوئی 4 جملے کہنے تھے، تو جب میں 4 جملے کہنے کے لیے ڈائس پر آیا، مائک کے سامنے کھڑا ہوا، تو مجھ پہ ایک اعتراض کیا گیا ایک ایتھیسٹ کی جانب سے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ جی آپ بتاؤ سب سے جو اولین درجہ ہے وہ انسانیت کو ہے یا مذہب کو ہے؟ یہ بڑا آج کے دور میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کو، یہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ اسلام بعد میں، دین بعد میں، سب سے بڑا مذہب انسانیت۔ تو ہم ان سے دست بدستہ سوال کرتے کہ انسانیت کی تعریف آپ باقی مذاہب میں دیکھیں اور پھر دین اسلام میں دیکھیں۔ یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں کے لیے بھی قانون وضع کیا کہ جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ اب اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی ذاتی غلطی ہے، یہ اس کی ذاتی کم علمی ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اسلام کا اجتماعی کبھی بھی حکم یہ نہیں ہے۔ اب پروفیسر صاحب کہتے ہیں جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ انسانیت آگے ہے یا مذہب آگے، تو کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کون سا عالم ہوں، میں بھی آپ کی طرح، میں بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہوں، آپ بھی یونیورسٹی فارغ ہو رہے ہیں، تو ہم میں عالم تو کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنا نہیں اس کا جواب چاہیے۔ تو پروفیسر صاحب نے بڑا اعلیٰ جواب دیا، کہتے ہیں کہ رائے آزاد آدمی کی ہوتی ہے نا، آزاد آدمی ہی اپنی رائے دے سکتا ہے اور اس کی رائے مانی بھی جاتی ہے۔ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے سارے جتنے بھی سامعین اور ناظرین بیٹھے تھے ان سب سے کہا بھی آپ سارے آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی آزاد ہیں۔ کہنے لگے میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، میں آزاد نہیں ہوں، میں نے تو ان کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ مجھے کہیں گے کہ یہ مذہب ہے، یہ حکم ہے، وہ جس چیز کے کرنے کا مجھے کہیں گے میں وہ کر لوں گا، آپ کی جو رائے ہے آپ اس پہ رہیں، میں تو ان کے حکم کا غلام ہوں۔ تو ہم جس غلامی کی ہم بات کرتے ہیں وہ اور جو آپ کے ہاں غلامی کا تصور ہے وہ بڑا الگ ہے۔ ہم اپنی دین کے اندر ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، آپ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن ایک درجے میں، ایک دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس پر مزید انشاءاللہ پھر آگے جب یہ معاملہ آئے گا اس پہ بات کریں گے۔ ایک سادہ سی بات ہے اگر سمجھا جائے، وہ ہمارے جو بچے باہر جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ ان کے سامنے شراب رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ شراب ہے پیو۔ اب اگر ہمارا طالب علم یہ کہے جی ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس طالب علم کے پھر سارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بات تو سارے یہ کرتے ہیں نا اظہار رائے کی آزادی کی، لیکن سب سے زیادہ تنگ نظر خود ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب، وہ کہنے لگے جب میں باہر گیا تو میں نے ان سے کہا آپ بتائیے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نشہ کرتے ہیں، ایک وہ جو نشہ نہیں کرتے، ان میں اچھے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو نہیں کرتے وہ اچھے ہیں۔ کہنے لگے پھر میں ان اچھوں میں ہوں، پھر میں ان اچھوں میں ہوں۔ تو آپ جس بھی فطرت کے قریب تعلیم کی بات کریں گے اسلام نے اس تعلیم کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ تو ہمیں اس غلامی پر ناز ہے جو ہمیں دین نے سکھائی ہے، کہ ہمیں دین نے اس غلامی میں انسانیت کا سبق دیا، ہمیں دین نے اس غلامی میں جانوروں کے ساتھ، آپ نے وہ حدیث پاک کا آخری جملہ کہ جب حیران ہو کر پوچھا گیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
انتہائی غلط کام کرنے والی عورت صرف اسی بنا پر بخشی گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تو حیران ہو کے جب سوال کیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا اجر ہے، تو حضور رحمت عالم نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے۔ تم صرف کتے کی بات کرتے ہو، ہر ایک کے ساتھ جس تر جگر، ہر ذی روح، ہر ذی نفس، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس غلامی کو ہمیں اعزاز کے طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غلامی میں جینے کی، اس غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔